ډېر نه وخوستلی شي او صلوات وستی محمد و آل محمد باندې صل علی محمد و آل محمد. کسا کوم څه ثقافتی جنگ دی یا یلغار دی څه هغه ته ځکه یوه نما ورکوم دا به بده نه وي چې زه یې ورکم. دا اصل کې یو تیسری جنگ عظیم دی. مو تاسو ډېر واورو دا شی که نه څه تیسری جنگ عظیم مثلا روان دی کیدونکی دی کیږي. تیسری جنگ عظیم در حقیقت شروع شوی دی. تیسری جنگ عظیم شروعات شوی دی. تیسری جنگ عظیم میدان جنگ گرما دی. این تیسری جنگ عظیم در حقیقت میدان انداز ثقافتی جنگ دی چې کوم شروع دی. و دا کمیاب ورکی هغه چوک دی چې څوک ثقافتی جنگ کې ابزار ورسه زیاد دی، وسایل ورسه زیاد دی، امکانات ورسه زیاد دی، هغوی پوئی دی ورباندې زیاد دا جنگ هغوی گٹایا شی گٹایا دی و حد پوری. لہذا میں اپنے اس مطلب کو اس طرح سے ابھی پیش کروں گا کہ یہ جو ثقافتی جنگ ہے یا ثقافتی الغار یہ در حقیقت واقعاً ایک تیسری جنگ عظیم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کا اگر ہم نام یہ رکھ دیں تو بے جان نہیں ہوگا. میں اس حوالے سے آپ کو اس کی خد و خالص طرح بیان کروں گا کہ اس میں نہ دیکھیں نہ سرحدیں صرف پانی اور مٹی کی ہوتی ہے، نہ ہی حملہ صرف زمینی یا ہوائی ہوتا ہے، نہ حملہ صرف فوجی انداز کا ہوتا ہے، نہ شکست اور زخم صرف جسمانی اور مادی ہوتے ہیں. فوجی حملے سے زیادہ خطرناک ثقافتی حملہ ہوتا ہے. فوجی حملے میں مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی شبخون میں دین اخلاق دشمن کا ہدف ہوتا ہے. فوجی حملہ شور شرابی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی حملہ آہستہ آہستہ اور آرام سے. فوجی حملہ خوف زدہ کر دینے والا اور متنفر کر دینے والا ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی حملہ فریب دینے والا اور پرکشش ہوتا ہے. یعنی یہی آپ سمجھے اس کی خصوصیات اس طرح ہیں کچھ. اگر میں کہوں کہ فوجی حملہ لوگوں کو اپنا دفاع کرنے اور استقامت سے کام لینے پر آمادہ کر دیتی ہے، جبکہ ثقافتی حملے میں دشمن کا استقبال کیا جاتا ہے. فوجی حملے میں مرنے والا شہید ہو جاتا ہے اور ثقافتی حملے میں مقتول ذلیل و پلید بن جاتا ہے. شہادت سب کو پسند ہے مگر ذلیل ہونا نفرت انگیز ہے. فوجی حملے میں دشمن اعلان جنگ کرتا ہے اور ثقافتی حملے میں اظہاری دوستی کرتا ہے. فوجی حملے میں پہلی گولی یا دھماکہ ہی سے سب کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن ثقافتی حملے میں دشمن کی شبخون کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے. فوجی حملہ ظاہر ہوتا ہے اور ثقافتی حملہ خفیہ. فوجی حملے میں زیادہ سے زیادہ زمین ہاتھ سے نکل جاتی ہے، جبکہ ثقافتی حملے میں دین عزت اور غیرت سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. فوجی حملے میں دشمن کا حملہ سرحدوں پر ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی حملے میں دشمن گھروں میں گھس کر آتا ہے. فوجی حملے میں آگ اور بارود کے بم گرائے جاتے ہیں جو جسم کو جلاتے ہیں، جبکہ ثقافتی حملے میں شکوک و شبہات اور نفرت کے بم گرائے جاتے ہیں جس سے انسانی روح جھلس جاتی ہے. فوجی حملے میں ہتھیار میزائل ٹینک جہاز گن اور بم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جبکہ ثقافتی حملے میں ہتھیار انٹینا کمپیوٹر سی ڈیز میموریز موبائل میڈیا سوشل میڈیا ہوتا ہے اور اسی طرح تصویریں اور فلمیں ہوتی ہے. فوجی حملے میں پہراداروں کیمپوں سرحدوں سپاہیوں پر بمباری ہوتی ہے، جبکہ ثقافتی حملے میں اسکول کالج مدرسے یونیورسٹیاں مطبوعات افکار عقائد پر بمباری ہو جاتی ہے. فوجی حملے میں میدانی جنگ محدود ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی حملے میں بہت وسیع. فوجی حملے میں مقابلے کے لیے گولی اور میزائل ہوتے ہیں، جبکہ ثقافتی حملے میں رسالے کتابیں فلمیں ہوتی ہے. فوجی حملے میں شہادت خاندان اور قوم کو سر بلند کرتی ہے، جبکہ ثقافتی حملے کا شکار اپنے خاندان و قوم کو ذلیل و شرمندہ کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میدان جنگ میں زخمی ہونے والے کو پیچھے لے جاتے ہیں فوجی حملے میں، جبکہ اور اس کا علاج کیا جاتا ہے، جبکہ ثقافتی حملے میں انسان پہلے زخم کے بعد مزید اگلی صفوں میں چلا جاتا ہے. ذرا سوچے اس کے اوپر. جب ثقافتی حملے میں ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں زخمی ہوا، وہ آگے دشمن کے صفوں میں ہی چلا جاتا ہے آگے. اور اس کے علاوہ گولیاں اور خنجر جسم میں لگتے ہیں، مگر ہوس اور گناہ کا وائرس ایمان افکار کو نقصان پہنچا دیتا ہے. فوجی حملے میں دشمن
بحری اور بری راستے سے داخل ہوتا ہے، مگر ثقافتی حملے میں فکر اور روح کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے۔ اس میدان کا زخم کھایا ہوا اپنے ہدف کی جانب مزید توجہ دیتا ہے، مگر ثقافتی حملے کا ڈسا ہوا بے مقصد و بے ہدف ہو جاتا ہے۔ شہید کے جنازے میں شرکت سے روح شجاعت بیدار ہو جاتی ہے، لیکن ثقافتی حملے کے شکار شخص کے ساتھ معاشرت انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو انسان ثقافتی حملے کا شکار ہو چکا اس کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بھی ذلیل کر دے گا۔ فوجی حملہ قوم و ملت کو مضبوط اور پرجوش کر دیتا ہے، جبکہ ثقافتی حملہ سست و بے حس کر دیتا ہے کسی قوم کو۔ فوجی حملے میں میزائل سے حملہ ہوتا ہے، ثقافتی حملے میں فحاشی اور بے حیائی سے حملے ہوتے ہیں۔ فوجی حملے میں اپنی جان سے گزرتے ہیں تاکہ خدا تک پہنچ جائے، لیکن ثقافتی حملے میں خدا سے گزرتے ہیں تاکہ خود تک پہنچ جائے۔ یہاں خدا فراموش ہوتا ہے، یہاں مسجدوں سے کام نہیں لیتے ہیں لوگ۔ وہاں کی قربانیاں شہید کے نام سے معروف ہوتے ہیں، اور یہاں کی قربانیاں شیطان پرست اور منکر کے نام سے، جیسا کہ آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کے پیداوار شروع ہو گئے ہیں۔ آپ عنقریب دیکھیں گے اس معاشرے میں بھی آپ کو منکرین و ملحدین تو نظر آ رہے ہیں، کمیونسٹ تو نظر آ رہے ہیں، عنقریب آپ کو شیطان پرست بھی نظر آ جائیں گے۔ یہ وہی ثقافتی حملے میں مرے ہوئے ذلیل لوگ ہیں جو معاشرے میں خود بھی ذلیل ہو گئے ہیں، لیکن معاشرے کو بھی آلودہ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ اور ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو دکانیں کھل گئی ہیں، یہ ٹیٹو بنانے کی دکانیں، یہ شروعات ہے۔ اس کو لوگ سادہ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ رہنے دیں، یہ رزق کمانے کا طریقہ ہے۔ کیا رزق اس طرح سے بھی کمایا جاتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر کوئی زنا کا اڈا کھولے، کوئی فحاشی کا اڈا کھولے، اور پھر دوسری طرف سے لوگ کہیں، روشن فکر افراد یہ کہیں کہ ان کو آپ چھوڑے، یہ رزق کما رہے۔ کیا زنا سے بھی، فحاشی کے اڈوں سے بھی رزق کمائے جاتے ہیں؟ کوئی رزق کمانے کا کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ دوسرے راستوں سے رزق کمایا جائے۔ انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے، رزق کمانے کی شریف ترین راستے بھی ہے، شریف راستے بھی ہے، بہترین راستے بھی ہے، انہی راستوں سے رزق انسان کیوں نہیں کماتا ہے؟ یہ وہی شیطان پرستی کے لیے ایک مقدمہ اور تمہید ہے۔ آپ عنقریب دیکھیں گے یہ ہمارے جوانوں کے بدنوں پہ، ان کے جلدوں پہ، ان کے اعضاء پہ کیسے شیطان پرستی کے وہ علامتیں، وہ نشانے کیسے بناتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں بھی ایسے جوان آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جو شیطان پرستی کے انہوں نے علامات اور انہوں نے ان کی شکلیں بنائی ہوں گی، وہ فخر بھی کرتے ہوں گے ان چیزوں کے اوپر۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ دیکھیں، آئیں خود کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور جسم و جان کی طرح روح و فکر اور صحت و سلامتی، یہ روح و فکر کی صحت و سلامتی کے لیے بھی کوشش کریں۔ اس وقت ہم استعمار کے حملے کا شکار ہے، ہماری جوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے۔ تو یہ جنگ ہم نے لڑنی بھی ہے، اس جنگ کے لیے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، اس جنگ کے لیے ہم نے آمادہ بھی ہونا ہے۔ کدغزی کی دعا ٹکی تا صرف پختو کی دس یادو کوم کسا یاد وسطوئی مو سکم ثقافتی جنگ یا ثقافتی الغور دے دائی مو تو سو دین باندے دے دا جنگ، دائی مو تو سو غیرات باندے دا جنگ شروع دے، مو تو سو نموس باندے، مو تو سو عزت باندے۔ دیکھیں ہار یو شای زیرو رو کی گی، ہار یو شای چینج کے دلی کوشش کی گی۔ عزت استایدی یس دوا سادا می سنو دیر کوم کسا مغرب سو یو شای انٹروڈوس کئی کنا غا بلا وجہ نوی، لیکن مثلا عزت استاندا اس پین شرٹ لباس وخیم او یو اسلامی کلچر کے لباس انداد انسان دا پارا کہ اسلام لباس شتان دا اسلامی لباس دا ما تو سو چوالے آدھے اسلامی لباس آگا دے ساگا کھلا ہوا جس بہترین لباس ہوئی ساگا تو بدان ہار یو شای پٹ کی، مطلب اگر تو ذات بچو کی، اگر تو شو نکی لکم سا مغربی کلچر مثلا کم لباس ورکلے تیاری کڑے دنیا دا پارا ایدی لباس لگ خد و خال خود وقت سچی شیدی پینٹ شرٹ اور دوار تو لگ چیک کا مطلب تانگ تروش لباس سے انسان بدان یو شای ورکی نمودار کی چی دا پارا دی دا پارا ایسا لباس بچت کی، کپڑا بچت کی کنا، دی دا پارا ایسا انسان بدان و بریخی کی اگه فحشه دا پارا ده، اگه وریانه دا پارا و مقدمه ده.
یو ایدي مثال که زه بل خونو حوالې سره ډېر کوم کسه اسلامي ثقافت کې خونو جوړولې اسلامي خپل تمدن شته دی ثقافت شته چې ته خونه څنګه جوړه شي نن ټیک دی الحمدلله بهترین انداز کې انجینیرینګ څومره ترقي کړې څومره پیشرفته شوی دی خو اسلامي ثقافتي نظام کې خونو خپل سیستم شته دی چې ته خونه داسې جوړه کړه سالته نامحرم و محرم اصول و خیال ورکې وساتلی شي اما ثقافتي الغار کې مغربي کلچر کې نظام بدل دی هلته خونه داسې جوړیږي داسې طریقې سره سیستم جوړیږي دیوالونه چک سیستم داسې چې کمرو نظام مکمل واضح هره طرفه او خونه داسې طریقې سره چې نامحرم او محرم ورکې څه تمیز نه وي تمیز یې ورکې بیا نه کېږي مطلب دغه شی خیال ورکې نشته ساتئ کوشش وکړو انشاءالله زه یو وارې بیا اخیر کیا شکریا د کوم چې کومې طریقې سره دغه پروګرام منعقد شوی دی کوم کسانو د ټرست والا زحمت کړی دی پروردګار عالم د موږ ټولو ته داسې پروګراماتو انعقاد کولې توفیقات نصیب وګرځوي او پروردګار عالم دې موږ معاشره جوانان ثقافتي الغار نه محفوظ وساتي او موږ ته د پروردګار عالم دفاع کولې او ثقافتي الغار کې کامیاب شولې توفیق نصیب کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته